سوار محمد حسین شہید نشان حیدر۔ کرنل طفیل محمد نے اپنے سامنے کھڑے 22-23 سالہ فوجی جوان کا سلیوٹ وصول کیا اور دبنگ لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے جوان؟ سر، جوان نے مخصوص فوجی لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اپنے جوانوں کو اسلحہ سپلائی کے لیے رضاکارانہ خدمت کی ضرورت ہے۔ ہاں درست ہے۔ کرنل صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ سر، میں اس خدمت کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں۔ تم کس ریجمنٹ سے ہو جوان؟ لانسر ریجمنٹ سے سر۔ مگر تم خاص طور پر یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں محاذ سے دور اپنی گاڑی میں خاموش نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ میں اپنے جوانوں کو اسلحہ سپلائی کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کچھ؟ کرنل صاحب نے متاثر ہو کر پوچھا۔ نو سر، جوان نے بلند آواز میں جواب دیا۔ پرمیشن گرانٹڈ۔ تھینک یو سر۔ جوان کے چہرے پر خوشی کی سرخی چھلک اٹھی۔ اس نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا اور متعلقہ شعبے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسلحے کی گاڑی لے کر اپنے فوجیوں کی طرف روانہ ہو گیا جو دشمن کے سامنے سینہ سپر تھے۔ اسلحے کی سپلائی اس کی ڈیوٹی نہ تھی، مگر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا قائل نہ تھا۔ یہ فوجی جوان سوار محمد حسین شہید تھے، جو 18 جون 1948 کے دن ڈھوک پیر بخش میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق جنجوعہ راجپوت خاندان سے تھا، جو مندرہ سے 12 میل دور ڈھوک میں عرصہ سے آباد ہے۔ ان کے خاندانوں کے اکثر لوگوں نے فوج میں ملازمت کی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے نانا حوالدار احمد خان نے پہلی جنگ عظیم میں برطانوی حکومت کے دور میں اعلیٰ خدمات انجام دینے پر 4 میڈل حاصل کیے۔ ان کے ایک اور خاندانی عزیز شاہ حامد خان نے دوسری جنگ عظیم میں فوجی خدمات پر وکٹوریہ کراس حاصل کیا تھا۔ ان کے والد روز علی زمیندار تھے اور ڈھوک ہی میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ سوار محمد حسین شہید نے قرآن پاک گھر پر ختم کیا اور پرائمری اسکول جھنگ پھیرو میں ابتدائی تعلیم کے لیے داخل کرا دیے گئے۔ یہاں سے 5ویں جماعت پاس کرنے کے بعد دیوی ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، مگر ایک مضمون میں فیل ہو گئے۔ اسی دوران 1965 کی جنگ ستمبر چھڑ گئی۔ گھر والوں نے بہت اصرار کیا کہ سوار محمد حسین تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں، مگر انہوں نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ 1966 میں جاملی کے مقام پر فوج کی عام بھرتی کا اعلان کیا گیا۔ سوار محمد حسین اپنے ایک دوست دلپذیر کے ساتھ جاملی ریسٹ ہاؤس میں ریکروٹنگ آفیسر کے سامنے بھرتی کی غرض سے پیش ہوئے۔ دونوں کو منتخب کر لیا گیا۔ سوار محمد حسین کی نیلی آنکھوں، کثرتی بدن اور اخلاق سے بھرپور گفتگو نے ریکروٹنگ آفیسر کو بہت متاثر کیا، اور ان کی انہی خوبیوں نے انہیں فوجی سپاہی بھرتی ہونے میں مدد بھی دی۔ 1968 میں سوار محمد حسین کی شادی ان کی خالہ زاد ارزاں بی بی سے کر دی گئی۔ ارزاں بی بی سے سوار محمد حسین کے 2 بچے پیدا ہوئے، پہلی بیٹی رخسانہ اور بعد میں بیٹا منور محمد۔ بیٹے کی پیدائش کے وقت وہ سیالکوٹ میں تعینات تھے۔ اس خوشی میں انہوں نے پورے یونٹ کو مٹھائی کھلائی تھی۔ طبعاً سوار محمد حسین نڈر، بے باک اور بہادر تھے۔ مطالعے کا ذوق تھا اور دینی کتب بڑے شوق و اہتمام سے پڑھتے تھے۔ دودھ، دہی، لسی کے شوقین تھے اور خوش مزاجی، خوش اخلاقی ان کی گٹی میں پڑی تھی۔ دینی رجحان نے ان کو بزرگان دین کی عقیدت سے لبریز رکھا۔ درویش منچ سوار محمد حسین جب کبھی گاؤں آتے تو اپنے مرشد کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے۔ 100 مسلات کے پابند ایک ایسا وصف تھا جو ان کو دور سے ممتاز کرتا تھا۔ 1971 کی جنگ شروع ہوئی تو سوار محمد حسین شہید اس وقت شکر گڑھ سیکٹر میں تھے۔ ان کا یونٹ موضع باہر کے گاؤں میں متعین تھا۔ اس مقام پر سوار محمد حسین نے اپنے فوجی جوانوں کو اسلحہ کی سپلائی کے فرائض بڑی تندہی، مستعدی اور جوش سے ادا کیے۔ حالانکہ یہ کام ان کی ڈیوٹی میں شامل نہ تھا۔ وہ تو گاڑی میں وائرلیس پر بیٹھے صرف احکامات وصول کرنے کے پابند تھے، مگر انہیں خالی بیٹھے رہنے سے اس وقت شدید الجھن ہونے لگی جب وہ دوسرے لوگوں کو سرگرمی سے ادھر ادھر آتے جاتے اور لہو گرم رکھنے کے حامل کاموں میں مصروف دیکھتے۔ بالآخر
وہ رہ نہ سکے اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کرنل طفیل محمد کے پاس جا پہنچے اور خصوصی درخواست کر کے اپنی ڈیوٹی رضاکارانہ طور پر اسلحہ سپلائی پر لگوائی تاکہ وہ بھی عملی طور پر جنگ میں حصہ لے سکیں۔ جب کمانڈنگ آفیسر کے خصوصی احکامات پر انہیں اسلحہ سپلائی کے فرائض تفویض کیے گئے تو ساتھ ہی ایک اسٹین گن بھی ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی تاکہ دوران ادائیگی فرض وہ اپنی حفاظت اور دشمن کی مرمت کر سکیں۔ یوں اسلحہ سے لیس سوار محمد حسین شہید نے جنگ 1971 میں عملی جہاد کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ کمانڈنگ آفیسر کرنل طفیل محمد کو اعلیٰ حکام نے اس روز یہ حکم دیا کہ نالا ڈیک اور بیس کے درمیان 14 میل کے ایریا میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لیں۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ کام بے حد اہم اور عملی طور پر بے حد مشکل تھا، کیونکہ دشمن کی شدید گولہ باری میں ہر قدم پر خطرہ ہی خطرہ تھا، مگر پاک فوج کے جوان کب کسی بھی مشکل کو خاطر میں لاتے ہیں۔ انہوں نے اس ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا اور فوجی حکام کے اندیے کی تعمیل شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران حربی مصلحتوں کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کو اس علاقے سے دور روک کر رکھا جائے، چنانچہ تعداد میں کہیں زیادہ اور جدید اسلحے سے لیس بھارتی فوج کو 5 سے 9 دسمبر 1971 تک اس علاقے کے پار اس طرح روکے رکھا کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ اس دوران دشمن نے بارہا حملے کیے، مسلسل دباؤ بڑھاتا رہا، مگر تابڑ توڑ حملوں کے باوجود اسے ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔ بسپائی جیسے اس کے نصیبوں میں لکھی تھی جو ہر بار اسے مزید پیچھے دھکیل دیتی۔ سوار محمد حسین اس عرصے میں بڑی سرگرمی کے ساتھ دشمن کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے میں مصروف رہے۔ ان کا جوش و جذبہ کا عالم یہ تھا کہ ایک دن تنہا ایک مورچے میں بیٹھ کر دشمن پر دھواں دھار فائرنگ شروع کر دی۔ ان کی جان اس سارے عرصے میں مسلسل خطرے میں تھی، مگر جب وہ مورچے سے نکل کر اپنے یونٹ میں واپس آئے تو دشمن کے درجن بھر فوجیوں کو ہلاک کر چکے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو بتایا کہ وہ دشمن کی درجن بھر سے زائد سپاہیوں کو جہنم رسید کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پوزیشن کا بھی پورا نقشہ بنا لائے ہیں، تو کرنل طفیل محمد نے ان کو شاباش دی۔ پھر ان کی بتائی ہوئی پوزیشن کے مطابق دشمن کو نشانے پر رکھا گیا تو اسے ایسا جانی و مالی نقصان پہنچا جس میں ٹینکوں کی تباہی، بارود کی بربادی اور دوسرے اسلحے کا ضیاع شامل تھا۔ اس معرکے میں سوار محمد حسین نے دشمن کی 16 شرمن اور سینچورین ٹینک خود تباہ کیے، جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اسی روز پاک فوج نے کجگل کے مورچے پر قبضہ کیا۔ دشمن سرتوڑ کوشش کے باوجود یہ مورچہ واپس نہ لے سکا۔ اس دوران ہرزہ کلاں اور ہرزہ خورد کے بالمقابل 2500 گز کے وسیع عریض علاقے میں پاکستانی فوج کے صرف 3 اسکواڈرن تھے، جو اپنے سے کئی گنا بڑی بھارتی فوج پر مسلسل ضرب لگا رہے تھے، اسے نقصان پہنچا رہے تھے، اس کے آگے بڑھنے اور دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہے تھے۔ ان میں سے درمیانی اسکواڈرن میں سوار محمد حسین شہید بھی شامل تھے، جو اپنی گن سے دشمن کو تاک تاک کر نشانہ بنا رہے تھے۔ صورتحال کا تقاضا اب یہ تھا کہ پاک فوج نالا چو اور اس سے ملے ہوئے دیگر 2 نالوں پر مورچہ بندی کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کرے، ورنہ دشمن کا بڑھتا ہوا دباؤ کسی بھی ناگہانی صورتحال کو جنم دے سکتا تھا۔ اس کی پیش قدمی اگر شروع ہو جاتی تو پھر اسے روکنے میں ضرورت سے زیادہ طاقت خرچ کرنی پڑتی، اور ان حالات میں ممکن تھا کہ اس علاقے میں سب سے بڑی خطرناک بات یہ تھی کہ ہر طرف بارودی سرنگیں بچھی تھیں۔ اس خاص مشکل کی آڑ میں دشمن نے بالآخر پیش قدمی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ہرڑ خورد پر قبضہ مستحکم کر لیا۔ یہ بے حد خطرناک صورتحال تھی جو پاک فوج کے لیے ایک چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ سوار محمد حسین شہید 9 دسمبر 1971 کو گشت پر تھے جب موزے ہرڑ خورد میں ایک گاؤں کھیڑا پہنچے تو ان کی دشمن کا ایک خفیہ ٹھکانہ دکھائی دے گیا۔ انہوں نے اپنی اسٹین گن نکالی اور دشمن پر فائرنگ شروع کر دی۔ دشمن کے کئی فوجی ہلاک کرنے کے بعد وہ پلٹے اور اپنی ریجمنٹ میں آ کر اپنے سیکنڈ ان کمانڈ میجر امان اللہ کو اس واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ موضوع ہرڑ خور میں بھارتی فوج اپنے مائن فیلڈ کے ساتھ پر حملے کے لیے پر تول رہا ہے۔ میجر صاحب نے
فوری طور پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جوانوں کو مستعد کر دیا۔ ابھی یہ تیاری ہو ہی رہی تھی کہ بھارتی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے ٹینک کو سیل غار کی، جسے ہمارے بہادر فوجیوں نے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد بھارتی پیدل فوج کے دستے آگے بڑھے، جو موضع ہرڑ خورد کے انتہائی مقام تک آ پہنچے۔ یہاں ایک ایسی رکاوٹ موجود تھی جس کے باعث دشمن فوج اور پاکستانی دستوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ لینا ممکن نہ تھا۔ یہ رکاوٹ تھی نالا چوکا، وہ ڈیم یا بند جو خاصا اونچا تھا اور دونوں افواج کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھا۔ اس صورتحال میں دونوں طرف کے اینٹی ٹینک ٹروپس بھی مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ 10 دسمبر 1971 کا تاریخی دن سپہر کا وقت تھا۔ نازک صورتحال اس قدر اعصاب شکن تھی کہ سوار محمد حسین شہید حسب عادت اسے برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے بے مثال جرأت تو شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مورچے سے باہر قدم رکھا اور فائرنگ سے حتی الامکان پرہیز کرتے ہوئے خاموشی سے دشمن کے اگلے مورچوں تک چلے گئے۔ دشمن کی ساری توجہ، ساری مورچہ بندی اور ٹروپس کی پوزیشن کا جائزہ لیا اور لوٹ آئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنی ریجمنٹ کے ٹینک ٹروپس کی پوزیشن تبدیل کی اور بائیں طرف سے دائیں طرف لے آئے۔ ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا کہ بھارتی فوج کے دستے ہرڑ خورد میں کس مقام پر جمع ہو رہے ہیں، تاکہ پاک فوج پر حملہ کرنے کے لیے اپنی قوت کو مجتمع کر سکیں۔ پھر اس سے پہلے کہ بھارتی فوج کوئی عملی قدم اٹھاتی، سوار محمد حسین شہید نے اپنے ٹینک ٹروپس اور آرٹلری کی رہنمائی کرتے ہوئے دشمن پر بھرپور حملہ کر دیا، جس کی اسے توقع تھی نہ وہ اس کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ تو خود حملے کرنے کی پوزیشن میں تھا اور چند لمحوں بعد حملہ کرنے والا تھا۔ اچانک وہ اس قدر شدید حملے نے دشمن کے اوساں خطا کر دیے، وہ خبط الحواس سا ہو گیا۔ اسے اپنے نقصان کا علم اس وقت ہوا جب قیامت اس کے سر پر آ کر گزر چکی تھی۔ دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں نے ذرا دم لیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے جدید ترین 18x25 ٹینک نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ مارے جانے والے فوجیوں اور زخمیوں کا شمار اس وقت ممکن نہ تھا، اور یہ ساری کارروائی جو محض چند منٹ پر محیط تھی، سوار محمد حسین شہید کی بروقت اور درست رہنمائی کی مرہون منت تھی، جس کے لیے انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کی پوزیشن معلوم کی تھی۔ پاکستانی توپ خانہ مسلسل دشمن پر زبردست گولہ باری کر رہا تھا۔ اس گولہ باری سے دشمن کی انفینٹری بٹالین کے پرخچے اڑ گئے۔ جب بھی دشمن کا کوئی ٹینک تباہ ہوتا، کوئی توپ خاموش ہوتی یا اس کے مورچوں کے چیترے اڑتے، سوار محمد حسین شہید اپنی جگہ سے اٹھ کر جوش ایمانی سے لبریز نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری اس طرح بلند کرتے کہ دشمن کے دلوں پر ہیبت چھا جاتی، اور صحیح لگتا ہوا نشانہ بھی اس کے کانپ جاننے والے ہاتھوں پر غلط ہو جاتا۔ اسی دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب اللہ نے اپنے نام لیوا کو طلب کر لیا۔ اسے اس پر اس قدر پیار آیا کہ مزید دوری کا حکم سمیٹ لیا گیا۔ اس وقت سوار محمد حسین شہید اپنی ٹینک شکن گن کے گنر کو دشمن کی پوزیشن بتا رہے تھے کہ دشمن کے ایک ٹینک سے مشین گن نے فائر کر دی۔ گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور سوار محمد حسین شہید کا سینہ چھلی کرتے ہوئے نکل گئی۔ آخری بار سوار محمد حسین شہید نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا۔ ان کی شہادت کے چند منٹ بعد پاک فوج نے دشمن پر فتح حاصل کر لی اور اسے شکست کے مفہوم سے اس طرح آشنا کیا کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی پاک فوج سے ٹکر نہ لینے کی وصیت کر گیا ہوگا۔ سوار محمد حسین شہید کی کمانڈنگ آفیسر کرنل طفیل محمد نے بتایا کہ اگلے مورچوں پر جب پاک فوج دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے تابڑ توڑ حملوں میں مصروف تھی، تو میرے سیکنڈ ان کمانڈر میجر امان اللہ نے وائرلیس پر مجھے سوار محمد حسین شہید کے اس عظیم کارنامے کی خبر دی اور ساتھ ہی ان کی شہادت کی اطلاع دی۔ میں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو میجر امان اللہ نے پرزور الفاظ میں کہا، سر، سوار محمد حسین شہید صرف ایک ہی اعزاز کا حقدار ہے اور وہ ہے نشان حیدر۔ اس کی بہادری کے لیے اس سے کم از کم اعزاز نامناسب ہوگا۔ اور اپنے سیکنڈ ان کمان کی یہ بات وہ گواہی تھی جس پر کوئی اعتراض، کوئی شبہ نہ کر سکتا تھا، لہذا سوار محمد حسین شہید کو نشان حیدر دیا گیا۔ 4 فروری 1972 کو سپہر کے وقت پاکستان کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن خان نے افواج پاکستان کی طرف سے
سوار محمد حسین شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہید کو سلامی پیش کی۔ جنرل گل حسن خان سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی طور پر بذریعہ ہیلی کاپٹر ان کے آبائی گاؤں ڈھوک پیر بخش پہنچے تھے۔ اسی خصوصی تقریب میں سوار محمد حسین شہید کو بہت سے رشتہ داروں اور گاؤں والوں نے شرکت کی۔ ان سب کے سینے اپنے شہید کے ذکر اور نام پر فخر سے پھولے ہوئے تھے۔ گل حسن خان نے سوار محمد حسین شہید کے والد سے باتیں کرتے ہوئے شہید کی ثابت قدمی، بہادری اور شجاعت کی بے حد تعریف کی اور ان کی شہادت کو بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا، سوار محمد حسین شہید کی قربانی پر ساری قوم کو فخر ہے۔ قبر پر حاضری اور سلامی کے بعد جنرل گل حسن سوار محمد حسین شہید کے مکان پر گئے۔ وہاں انہوں نے سوار محمد حسین شہید کی بیوہ اور والدہ سے ملاقات کی اور شہید کے دونوں بچوں کو بے حد پیار کیا۔ یہ ایسا رقت آمیز منظر تھا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ جنرل گل حسن خان نے اپنی طرف سے سوار محمد حسین شہید کی بیوہ اور باپ کو 3000 روپے کا چیک اور تعریفی اسناد پیش کیں جو نشان حیدر کے علاوہ تھیں۔ سوار محمد حسین شہید کو نشان حیدر دیا گیا۔ اس کے سلسلے میں یہ اعزاز اس لیے ایک خاص اور انفرادی اہمیت کا حامل ہے کہ ان سے پہلے نشان حیدر صرف آفیسرز کے حصے میں آیا تھا، لیکن سوار محمد حسین شہید نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جرأت، فرض شناسی اور بہادری سے ایک کارنامہ سر انجام دے کر اعزاز حاصل کیا۔ سوار محمد حسین شہید کے والد کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ گھر پر نہ تھے، ساتھ کے گاؤں میں کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ خبر سن کر انہوں نے بے اختیار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور گھر والوں کو رونے دھونے سے فوراً منع کر دیا۔ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا، محمد حسین نے شہید ہو کر میری ہی نہیں پورے خاندان کی عاقبت سنوار دی۔ اس نے ملک کے دفاع میں جان دی ہے۔ اگر میرے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ وہ شہید ہو کر اپنی اس آرزو کی تکمیل سے ہمکنار ہوا جو ہمیشہ اس کے پیش نظر رہتی تھی۔ کمانڈنگ آفیسر کرنل طفیل محمد نے سوار محمد حسین شہید کی شہادت پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، سوار محمد حسین شہید کی مردانگی، جرأت اور فرض شناسی نے دشمن کو جو نقصان پہنچایا اس کی تلافی ممکن نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اڑخور کی فتح کا سہرا سوار محمد حسین شہید کے سر ہے۔ ان کے ریجمنٹ میں شامل صوبے دار امیر خان ملک AEC نے ان کی بہادری کا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، آگ اور دھوئیں کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ اس طوفانی صورتحال میں سوار محمد حسین شہید اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر اگلے مورچوں کے درمیان بھاگ کر شجاعت کے نئے باب رقم کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا اسے دنیا کے رسمی حفاظتی اور دفاعی انتظامات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شہادت سے پہلے ہی وہ بار بار اپنی شجاعت اور بے باکی کے کئی باب لکھ چکا تھا جو اس کے ساتھیوں اور افسروں کو ازبر تھے۔ 9 دسمبر 1971 کے دن شام تک یونٹ کا ہر بڑا چھوٹا اس کی ہمت، دلیری اور لگن کا قائل ہو چکا تھا۔ سوار محمد حسین شہید کی گفتگو بہت دل نشین ہوا کرتی تھی۔ صاف گوئی اور بے باکی ان کا طرز امتیاز تھی۔ ان کی آواز بے حد رسیلی تھی اور جب وہ گاؤں آتے تو دوستوں میں بیٹھ کر اکثر لوک گیت گایا کرتے۔ محرم الحرام کے دنوں میں جب وہ مرثیے اور نوحے پڑھتے تو سننے والوں کے دل اندوہ، رنج اور غم میں پھٹنے کو آ جاتے۔ واقعہ کربلا ان کی زندگی کے لیے مشعل راہ تھی۔ وہ جب بھی اس واقعے کی جزیات پڑھتے تو تفصیلات ان کے لبوں سے یوں جاری ہوتی جیسے وہ ایک منظر کے محرم ہو۔ مہمان نوازی اور دوست پروری ان کی گٹی میں تھی۔ ان کا ایک دوست بیمار ہو گیا۔ سوار محمد حسین شہید جب بھی اس کی تیمارداری کو جاتے تو دودھ، پھل یا کوئی اور شے ضرور لے کر جاتے۔ ایک دن ان کے دوست نے کہا، محمد حسین تم یہ کیا تکلف کرتے ہو یار؟ کیسا تکلف؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یار تم نے روز آنا ہوتا ہے اور ہر روز تم کوئی نہ کوئی شے لے آتے ہو، یہ اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سوار محمد حسین شہید نے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، دوستی کا قرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، پھر بھی کوئی ضرورت نہیں۔ سوار محمد حسین شہید نے اس کی بات کاٹ دی، میں تو جب بھی آؤں گا خالی ہاتھ نہ آؤں گا،
یہ تیمارداری کے اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے آئندہ کے لیے بحث بند۔ ان کا دوست خاموش ہو گیا اور سوار محمد